اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ توبہ کے اس چھٹے رکوع سے سورہ غزوہ تبوک کے حالات پر اب ایک بھرپور تبصرہ شروع ہو رہا ہے۔ غزوہ تبوک کن کن اعتبارات سے ایک انتہائی کٹھن اور مشکل غزوہ تھا، وہ تمام عوامل اس سے پہلے ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ اب آئیے ہم ترجمے کا آغاز کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ما لکم، تمہیں کیا ہوا ہے، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو، اثاقلتم الی الارض، تو تم زمین کی طرف گڑے جاتے ہو، تمہارے قدم بڑے بوجھل محسوس ہوتے ہیں اور تم نکلنے کو تیار نہیں ہو رہے۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، ارے کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو آخرت کے مقابلے میں؟ تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو جان لو کہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان نہیں آخرت کے مقابلے میں مگر بہت کم، بہت تھوڑا۔ تم کس چیز کو ترجیح دے رہے ہو، تم کس چیز کو پسند کر رہے ہو؟ الا تنفروا، اب ظاہر بات ہے کہ یہ اشارہ جلیل القدر صحابہ اکرام کی طرف نہیں ہے، یہ اشارہ مسلمانوں میں جو کمزور گروہ تھا اس کی طرف ہے، منافقین کی طرف اشارہ ہے۔ انہی کے قدم جو ہے وہ گھڑے جا رہے تھے زمین میں، اور وہی اللہ کی راہ میں نکلنے کے حوالے سے تیار نہیں تھے، ورنہ 30,000 صحابہ پکے مومن وہ اللہ کے رسول کے ساتھ نکلے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جو مسلمانوں کے گروہ میں کمزوریاں، مسلمانوں کی جماعت میں جو کمزوری تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حوالے سے جھنجھوڑ رہا ہے۔ الا تنفروا، کان کھول کے سن لو، اگر تم اللہ کی راہ میں نہیں نکلے، یعذبکم عذابا علیما، اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو اللہ لے آئے گا۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اِلَّا تَنْصُرُوهُ، اگر تم نے اس موقع پر مدد نہ کی اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ تو ان کی مدد اس وقت بھی کر چکا ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کہ کافروں نے ان کو نکال دیا تھا شہر مکہ سے۔ ثانی اثنین، جب کہ وہ دو میں کے دوسرے تھے، کل دو تھے۔ یہ اشارہ ہے غار ثور کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے مکہ سے، اور بجائے اس کے کہ وہ مدینہ کی طرف جاتے، آپ مخالف سمت میں گئے اور جا کر 3 دن تک آپ نے غار ثور میں پناہ لیے رکھی، تاکہ مشرکین وہ آپ کو ڈھونڈتے رہیں گے مدینہ کی طرف جانے والے شاہراہ پر، اور آپ اس دوران آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ محصور رکھا غار ثور میں۔ ایک تدبیر تھی جو آپ نے اختیار کی، تو فرمایا اور آپ کے ساتھ یہ اعزاز ملا یار غار ہونے کا ابوبکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ثانی اثنین، جب کہ وہ 2 میں کے دوسرے تھے، اذ ہما فی الغار، جب کہ وہ دونوں کے دونوں غار میں تھے۔ اب مشرکین ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور تک بھی پہنچ گئے، اور ایک مشرک ایسا غار کے دہانے پر پہنچا کہ اگر وہ اپنے گھوڑے کے قدم کی طرف دیکھتا تو اس کی نگاہ آپ پر پڑ جاتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابوبکر صدیق اس موقع پر گھبرا گئے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو بالکل ہمارے سر پر پہنچ گئے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے اس وقت جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی، وہ توکل کی ہائٹ ہے، توکل کی معراج ہے۔ اسباب بالکل مخالف ہیں، دشمن سر کے اوپر کھڑا ہوا ہے، لیکن اللہ کے رسول کا توکل کیا ہے ذرا دیکھیے
اذ یقول لصاحبہ، جب کہ وہ فرما رہے تھے اپنے ساتھی ابوبکر صدیق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لا تحزن، اے میرے ساتھی غم نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہے توکل کی معراج، اتنا اللہ پر بھروسہ ہو کہ کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ فرمایا اے میرے ساتھی غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تسکین اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور اللہ نے ان کی مدد کی ایسے لشکروں سے کہ تم جن کو نہیں دیکھ سکتے تھے، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے جو کافر تھے ان کی بات کو کر دیا نیچے، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور بے شک جو اللہ کی بات ہے وہی اونچی ہونے والی ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے کمال حکمت والا۔ انفروا خفافا وثقالا، پہلے تو ذرا ڈانٹ کا انداز تھا، کیوں نہیں اللہ کی راہ میں نکل رہے، اب ذرا ترغیب کا انداز ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کی راہ میں، چاہے تم ہلکے ہو یا بوجھل۔ مراد یہ ہے کہ چاہے تمہاری طبیعت آمادہ ہو یا نہ ہو، آمادہ ہوگی تو آدمی ہلکا ہوگا، آمادہ نہیں ہوگی تو آدمی بوجھل ہوگا۔ فرمایا چاہے دل چاہے یا نہ چاہے، انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، چاہے ہلکے ہو یا بوجھل۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اپنے مال اور اپنے جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس حقیقت کو جان لو۔ اب ذرا منافقین کے اوپر جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے غصے کا اظہار۔ لو کان ارضا قریبا، اگر کوئی مال غنیمت ملنے والا ہوتا قریب سے ہی، لمبا سفر نہ کرنا پڑتا، وسفرا قاصدا، اور سفر بھی چھوٹا ہوتا، لتبعوک، اے نبی یہ منافقین ضرور آپ کی اتباع کرتے، ضرور آپ کی پیروی کرتے، آپ کے پیچھے آتے، ولکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن ان کے اوپر ان کو لمبی نظر آ رہی ہے مسافت، وسیحلفون باللہ، اور وہ عنقریب آ کر اللہ کی قسمیں کھائیں گے۔ منافقین قسمیں خوب کھاتے تھے تاکہ اپنے بہانوں میں وزن پیدا کر لیں۔ لو استطعنا، اگر ہمارے لیے ممکن ہوتا، لخرجنا معکم، ہم یقیناً تمہارے ساتھ نکلتے، یہلکون انفسہم، وہ ایسی باتیں کہہ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اب اللہ کے رسول کے پاس منافقین آ کے جھوٹے بہانے کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ہے وہ انتہائی مروت تھی، آپ کسی کو بھی شرمندہ نہیں کرتے تھے، جانتے تھے کہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن آپ اس کا جھوٹا بہانہ قبول کر لیتے تھے، اور وہ بدبخت جا کے پھر باہر مذاق اڑاتے تھے، ان کو سمجھ ہے ہی نہیں، ہم نے جھوٹا بہانہ کیا فوراً مان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑے پیارے انداز سے اپنے حبیب کو متوجہ کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا عفا اللہ عنک، اے نبی اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ یہ ہے بڑا پیارا انداز، اللہ نے آپ سے درگزر کیا۔ لما اذنت لہم، آپ نے کیوں انہیں اجازت دی، کیوں ان کا بہانہ قبول کیا؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ آپ کے لیے واضح ہو جاتا کہ ان میں سے کون ہے جو سچے ہیں، وتعلم الکاذبین، اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو۔ لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے اجازت نہیں مانگتے وہ لوگ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، کہ وہ جہاد کریں اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے متقیوں سے واقف ہے۔ انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، بے شک آپ سے اجازت تو وہ لوگ مانگتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ورتابت قلوبہم، اور ان کے دل شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں، فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ اپنے شک میں گو مگو کا شکار ہیں، پریشان ہیں، جائیں یا نہ جائیں، نکلیں یا نہ نکلیں۔ جس کو یقین ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلنا ہی میرے لیے بہتر ہے، سعادت ہے، وہ شک میں نہیں ہے، وہ تذبذب کا شکار نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جن کے دلوں میں شک ہے وہی جو ہے وہ اس وقت مذبذب ہیں، وہی ہیں جو متردد ہیں۔ ولو اراد الخروج، اور اگر ان کا واقعی ارادہ ہوتا ہے ان منافقین کا نکلنے کا، لا ادوا لہ عدہ، تو اس کے حوالے سے تیاری کرتے،
یہ گھر والوں کے لیے پیچھے ساز و سامان جو ہے وہ جمع کر کے جاتے ہوئے، ٹھیک ہے جا رہے ہیں، پیچھے کا یہ تمہارا ساز و سامان ہے، تمہاری گزر اوقات کا، اپنے لیے کوئی سواری کا انتظام کرتے اور کوئی سفر کی تیاریاں کرتے۔ فرمایا ولیکن کرہ اللہ بعثہم، لیکن اللہ ہی نے ان کا اللہ کی راہ میں نکلنا اور اٹھنا ناپسند کیا۔ فثبتہم، تو اللہ نے ان کو روک دیا، یعنی اللہ نے ان کو اپنی راہ میں نکلنے سے محروم کر دیا۔ وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور کہا گیا کہ بیٹھ رہو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ۔ لو خرجوا فیکم، اور اگر بالفرض وہ تمہارے درمیان نکلتے بھی، ما زادوکم الا خبالا، تمہارے لیے اضافہ نہیں کرتے مگر یہ ہے کہ خرابی کا۔ ولا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ، اور تمہارے درمیان گھوڑے اپنے دوڑاتے فتنے اٹھانے کے لیے، لگائی بجھائی کرتے، انتشار پیدا کرتے، تمہارے حوصلوں کو پست کرتے۔ وفیکم سماعون لہم، اور تمہارے درمیان کچھ ایسے کمزور ایمان والے ہیں جو ان کی باتوں کو بہت غور سے سن کر اہمیت دیتے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظالموں سے خوب واقف ہے۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، اے نبی یہ اس سے پہلے بھی فتنے اٹھاتے رہے۔ کئی سیرت میں واقعات ہیں کہ منافقین نے کئی موقع پر فتنے اٹھائے۔ غزوہ بنو مصطلق کے موقع پر انہوں نے 2 فتنے اٹھائے، انشاءاللہ وہ آگے سورہ منافقون اور سورہ نور میں ان کا ذکر آئے گا۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور اے نبی یہ آپ کے لیے معاملات کو تلپٹ کرتے رہے ہیں۔ حَتَّى جَاءَ الْحَقُ، یہاں تک کہ حق آ گیا، یعنی مکہ فتح ہو گیا۔ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کا حکم غالب ہوا۔ وَهُمْ كَارِهُونَ، جس سے وہ بہت اب ناخوش ہے کہ یہ مسلمانوں کو کامیابی کیوں مل گئی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّ، اب ان میں سے ایک منافق تھا جد بن قیس، جس نے ایک عجیب قسم کا بہانہ کیا۔ ہمارے استاد ہیں ڈاکٹر سمیع صاحب، وہ اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ اس نے ایک بہانہ کیا جو کہ تقوی کوٹڈ تھا، جیسے شوگر کوٹڈ دوائیں ہوتی ہیں، تقوی کوٹڈ بہانہ۔ اس نے یہ کہا کہ آپ اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ عورت میری کمزوری ہے، اور آپ جا رہے ہیں روم کی طرف، اور جو روم کی عورتیں بڑی حسین ہوتی ہیں، مجھے ڈر ہے اگر میں چلا گیا تو کہیں میں ان کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں، تو مجھ پر رحم کیجئے، میرے ایمان کا کچھ خیال کیجئے، مجھے فتنے کا ڈر ہے، مجھے وہاں ساتھ لے کر نہ جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر تبصرہ کیا، فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، ان میں سے وہ بدبخت بھی ہے جو کہتا ہے اے ذلی ولا تفتنی، اے محمد مجھے اجازت دے دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، جان لو کہ فتنے میں تو وہ گر چکے، مال اور گھر کا فتنہ، مال اور اولاد کا فتنہ، اس کا شکار تو ہو چکے، ان کو مال اور جان زیادہ عزیز ہے، اسی لیے اللہ کی راہ میں نہیں نکل رہے۔ فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم ان کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ ان تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، اگر آپ کو کوئی پہنچتی ہے بھلائی ان کو بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ، اور اگر آپ کو پہنچتی ہے کوئی مصیبت تو بڑے خوش ہو کر کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی جو ہے وہ الگ کر لیا تھا، سیدھا کر لیا تھا، ہم تو ساتھ گئے ہی نہیں۔ وَيَتَوَلَّوْا، اور پھر وہ لوٹ کر جاتے ہیں، وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ بہت اتراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ ہم نقصان سے بچ گئے۔ قل، اے نبی ان سے کہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے یہ حکم تمام صحابہ کے لیے ہے۔ قل یعنی تمام صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم یوں کہو لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچتی، ہم پر کوئی بھی حالات نہیں آتے مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیے ہیں۔ هو مولانا، اور وہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا مولا ہے، جو چاہے ہمارے ساتھ کرے، ہم اس اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور چاہیے کہ مومن اللہ ہی پر بھروسہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کامیابی دیتا ہے تب بھی ہم خوش ہیں، اور اگر کوئی ہمیں بظاہر ناکامی آتی ہے تو تب بھی ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں۔ ہم اللہ کے ہیں، اللہ جو چاہے ہمارے ساتھ کرے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارا مولا ہے، اس کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی خیر ہے۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، اے نبی ان سے کہیے کہ تم ہمارے بارے میں کس چیز کا انتظار کر رہے ہو سوائے 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی کا، یا تو ہمیں فتح ملے گی تو تم بھی کہو گے بھلائی ہے، اور اگر ہمیں شہادت ملتی ہے
تو تب بھی وہ ہمارا مطلوب اور مقصود ہے، تب بھی وہ بھلائی ہے۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں، تو جیت جائیں تب بھی بھلائی، شہید ہو جائیں تب بھی بھلائی۔ تو فرمایا تم ہمارے بارے میں دو بھلائیوں میں سے کس بھلائی کا انتظار کر رہے ہو؟ ہمیں تو دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ملے گی۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں، ان یصیبکم اللہ بعذاب من عندہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا اپنے پاس سے، او بایدینا، یا اللہ تمہیں عذاب دے گا ہمارے ہاتھوں، فتربصوا، پس انتظار کرو، انا معکم متربصون، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ اب اس کے بعد منافقین کے اوپر کچھ پابندیاں لگا دی گئیں اس موقع پر ان کو ذلیل کرنے کے لیے۔ ان میں سے پہلی پابندی یہ لگائی گئی کہ بعض منافقین جانے کی ہمت تو نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ آ کر چندہ دے رہے تھے کہ کچھ ہمارا چندہ قبول کر لیجئے تاکہ ہمارا بھی اس میں حصہ ہو جائے۔ بہانہ کر لیا بڑی مجبوری ہے، یہ مسئلہ ہے، میں جا تو نہیں پا رہا لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں کو بھی کچھ خدمت کر لوں۔ پابندی لگا دی گئی کہ ان کا کوئی چندہ، ان کا کوئی اس حوالے سے مالی تعاون انفاق قبول نہ کیا جائے۔ قل، اے نبی ان سے کہیے، انفقوا طوعا او کرہا، تم خرچ کرو چاہے خوشی خوشی، چاہے تم خرچ کرو بامر مجبوری، لن یتقبل منکم، تمہاری طرف سے تمہارا خرچ قبول نہیں کیا جائے گا، انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم لوگ نافرمان ہو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو توڑنے والے ہو، تم اللہ کی راہ میں نکلنے کو تیار نہیں ہو۔ وما منعہم ان تقبل منہم نفقاتہم، اور ان کے بارے میں نہیں روکا کہ قبول کیا جائے ان کا انفاق، الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، مگر اس بات میں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا۔ اگر انسان جان بوجھ کر اللہ اس کے رسول کے حکم کو نہ مانے تو اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا یہ بھی عملی کفر ہے، فتویٰ نہیں لگے گا، فتویٰ تب لگے گا کفر کا جب کہ آدمی زبان سے انکار کر دے کہ میں اس حکم کو مانتا ہی نہیں ہوں، یہ حکم ہے ہی غلط، لیکن زبان سے تو نہ کہے، عملی اعتبار سے اللہ کے حکم پر اگر عمل نہیں کر رہا تو اس حکم کے حوالے سے عملی طور پر کافر ہو گیا۔ جیسے مثال آئی تھی، زبان سے نہیں کہتا کہ حج نہیں کرنا چاہیے، کہے کہ حج کرنا چاہیے، لیکن باوجود استطاعت کے حج نہیں کر رہا تو گویا عملی طور پر حج والے حکم کا کفر کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد کہ پھر مجھے پرواہ نہیں کہ ایسا شخص یہودی ہو کے مرے کہ عیسائی ہو کے مرے، تو فرمایا نہیں روکا ان کے بارے میں کہ ان کے صدقات، ان کا انفاق قبول کیا جائے، مگر اس بات نے، سبب نے، انہم کفروا باللہ وبرسولہ، کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کیا۔ ولا یاتون الصلاۃ الا وہم کسالى، اور وہ لوگ نماز کے پاس نہیں آتے مگر یہ ہے کہ بڑی سستی کے ساتھ، کچھ ذوق و شوق کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے، بلکہ لگتا ہے جیسے ایک ڈیوٹی پوری کرنی ہے، اس طرح سے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ذوق و شوق سے نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور وہ مال نہیں خرچ کرتے مگر یہ ہے کہ بڑے برے دل کے ساتھ، ہارے دل کے ساتھ، کراہیت کے ساتھ۔ فلا توجبک اموالهم ولا اولادهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز آپ کو متاثر نہ کریں نہ ان کے مال اور نہ ہی ان کی اولادیں، یعنی ان کے مال اور اولاد کی کثرت سے آپ متاثر نہ ہوں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کو ان دونوں کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں عذاب دے۔ یہ مال یہیں چھوڑ کے جب مریں گے تو تکلیف ہوگی ان کو کہ ہم نے اتنا مال جمع کیا تھا، ہمارے کام کچھ نہ آیا، یا پھر کوئی ایسا حادثہ ہوگا، ایسی بیماری ہوگی کہ یہ سارا مال ڈرین ہوگا، ان کو تکلیف ہوگی۔ اسی طرح سے عبداللہ بن ابی کو اس کی اولاد نے تڑپایا۔ کس طرح سے تڑپایا کہ عبداللہ بن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ بڑے پکے مومن تھے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دے رہے تھے، اور ظاہری بات ہے کہ باپ کو اس کے اوپر تکلیف تھی کہ میری روش تو کچھ اور ہے اور بیٹا جو ہے میری روش کے خلاف کچھ کر رہا ہے۔ اس نے کئی مرتبہ اپنے والد کو بھی ٹوکا اس کی منافقت پر، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو انہی دونوں کے ذریعے سے، یعنی مال اور اولاد کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں عذاب دے گا۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جانیں نکلیں گی اس حال میں کہ وہ کافری ہوں گے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ،
اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ بے شک وہ تم ہی میں سے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی اپنے کردار کے ذریعے سے تو اپنا اخلاص ثابت نہ کر سکے، وہ پھر زبان کے ذریعے سے اخلاص ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، تو لہٰذا قسمیں کھاتے تھے بار بار کہ ہم تم ہی میں سے ہیں، تم ہی میں سے ہیں۔ وما ہم منکم، وہ تم میں سے نہیں ہیں، ولکنہم قوم یفرقون، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ تم سے جدا ہونا چاہتے ہیں یا تم سے ڈرتے ہیں۔ لو یجدون ملجأ، اگر وہ پالیں کوئی پناہ گاہ، او مغارات، یا کوئی غار، او مدخلا، یا کوئی بھی داخل ہونے کی جگہ کہ جہاں ان کو پناہ مل جائے تم سے، لولوا الیہ، تو وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کی طرف بھاگیں گے، وہم یجمحون، اس حال میں بھاگیں گے جیسے کہ کوئی جانور رسی توڑا کر بھاگتا ہے۔ ومنہم من یلمزک فی الصدقات، ان منافقین میں سے نبی وہ بھی ہیں کہ جو صدقات کے معاملے میں آپ کو طعنے دیتے ہیں، آپ پر الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محمد آپ عدل نہیں کرتے، معاذ اللہ، آپ جو ہے وہ اوروں کو دیتے ہمیں نہیں دیتے، معاذ اللہ۔ اللہ کے رسول نے ایک موقع فرمایا کہ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ لیکن وہ بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، پھر اگر انہیں صدقات میں سے کچھ دے دیا جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور اگر انہیں صدقات میں سے نہ دیا جائے تو بڑے ناراض ہوتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اگر وہ راضی ہو جاتے اس پر کہ جو بھی ان کو دیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے، وقالوا حسبنا اللہ، اور وہ کہتے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، ان قریب ہمیں اللہ تبارک و تعالی دے گا اور اس کے رسول دیں گے اپنے فضل میں سے، انا الی اللہ راغبون، بے شک اب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہم پلٹتے ہیں۔ یہ روش ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 60 میں اللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ کے مصارف بیان کر رہا ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے منافقین کی بڑی خواہش ہوتی تھی کہ زکوٰۃ میں سے ہمیں حصہ دیا جائے۔ اللہ تعالی نے زکوٰۃ کے مصارف خود طے کر دیے، تو اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ بھائی زکوٰۃ کے مصارف اللہ نے طے کر دیے ہیں، ان مصارف کو کوئی نبی بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اگر تم ان مصارف میں سے کسی مصرف کے تحت آتے ہو تو میں تمہیں زکوٰۃ دینے کو تیار ہوں، ورنہ میں تمہیں نہیں دے سکتا، یہ مصارف اللہ نے طے کیے۔ اب زکوٰۃ کے مصارف 8 ہیں کہ زکوٰۃ کن مصارف میں خرچ ہوگی۔ فرمایا انما الصدقات للفقراء، بے شک یہ جو زکوٰۃ ہے، اب یہاں صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے، کیوں؟ اسی آیت میں آگے وضاحت آئے گی۔ بے شک جو زکوٰۃ ہے یہ ہے نمبر 1 فقراء کے لیے، یعنی فقیر وہ شخص کے جس کی، ویسے تو اس کے بارے میں ڈیفینیشن میں فقہا کا اختلاف ہے، لیکن فاقرہ کہتے ہیں ایک ایسے کسی آفت کو جس نے کسی کی کمر توڑ دی ہو، تو فقیر وہ شخص ہے کہ جس کی کمر ٹوٹ چکی ہے، جو بیچارہ اب کچھ کمانے کے قابل ہی نہیں ہے، بیچارہ گھر پر پڑا ہوا ہے، معذور ہے، بوڑھا ہے۔ نمبر 1 وہ مستحق ہے جو اپنی ضرورت کمائی نہیں سکتا۔ والمساکین، اور زکوٰۃ ہے محتاجوں کے لیے۔ مساکین سے مراد ایسے لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں معاش کے لیے، لیکن اس کے باوجود اتنا نہیں کما سکتے کہ اپنے خراجات پورے کر لیں، جیسے کہ ذکر آیا سورہ کہف میں کشتی کے بارے میں کہ وہ کشتی مساکین کی تھی جو کہ سمندر میں بھاگ دوڑ کرتے تھے اپنی معیشت کے لیے، اور بادشاہ انہیں غصب کرنا چاہتا تھا۔ اسی آیت سے لیا کہ مساکین اس کا مطلب ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ نہ کچھ محنت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اپنی ضرورت پوری نہیں کر پاتے۔ پھر نمبر 3 والعاملین علیہا، اور وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ کے حوالے سے مختلف کاموں پر مامور ہوں، زکوٰۃ دینے والے، زکوٰۃ کا اس کے لیے زکوٰۃ کا حساب کتاب کرنے والے، زکوٰۃ کے مال کی حفاظت کرنے والے، یعنی زکوٰۃ کا پورا سسٹم جو حکومت کا ہے، اس سسٹم میں جو شخص بھی کوئی خدمت اس حوالے سے انجام دے رہا ہے، چاہے لکھت پڑھت کی ہو، چاہے وصول کرنے کی ہو، چاہے تقسیم کرنے کی ہو، چاہے حفاظت کی ہو، اس پورے عملے کی تنخواہیں بھی زکوٰۃ میں سے دی جا سکتی۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کی تالیف قلب مقصود ہو، امید ہو کہ اگر ان کو زکوٰۃ دی جائے گی تو یہ اسلام قبول کر لیں گے، یا ابھی نو مسلم ہیں، ان کو زکوٰۃ دیں گے تو اس سے یہ اور اسلام میں پکے ہو جائیں گے، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی الرقاب، اور گردنوں کو آزاد کرانے میں، یعنی غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والغارمین، اور زکوٰۃ دی جا سکتی ہے
مقروضوں یا جن پر کوئی تاوان آ گیا، جرمانہ آ گیا ہے، ان کو قرض یا تاوان کے بوجھ سے آزاد کرانے کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کے مصارف کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وابن السبیل، اور مسافروں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر وہ سفر کی وجہ سے کسی مشکل میں آ گئے ہوں۔ فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے۔ یہ فرض کا لفظ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس سے مراد ہے زکوٰۃ، یہ نفلی صدقہ نہیں ہے، اس سے مراد ہے زکوٰۃ۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ فقہ حنفی کی روح سے زکوٰۃ کے مصارف کے لیے دو شرائط ہیں۔ ایک ہے تملیک کی شرط کہ جس کو زکوٰۃ دو اس کو زکوٰۃ کا مالک بنا دو، اور دوسری شرط یہ کہ زکوٰۃ اسی کو ملے گی جو کہ جس میں ساتھ معاملہ فقر کا بھی ہو، جو ضرورت مند بھی ہو۔ باقی اس کے حوالے سے دوسرے فقہاء کی رائے اس حوالے سے اس میں کو تھوڑا سا فرق ہے، انشاءاللہ اس پر بعد میں گفتگو ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير